رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس نبی کی بیٹی ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے کہا طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول بہت عجیب ہے۔ اگر آپ بہت توجہ رکھیں گے تو میں 2 منٹ میں بات کو تمام کروں کہ شان نزول کیا ہے آیت تطہیر کا۔ شان نزول کیا ہے؟ ہم لوگ تو پڑھتے رہتے ہیں نا، شان نزول اس کا کیا ہے؟ حدیث قصہ، اس کا شان نزول ہی حدیث قصہ ہے۔ اور ہمارے کیا پڑھائی اس لیے جاتا ہے تاکہ ہمیں شان نزول پتہ چل جائے۔ کیا شان نزول ہے؟ کیا شہزادی آئیں، حضور آئے، حضور آئے تو حضور کو کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ کہا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ بہت توجہ، حضور نے یہ کہا نہیں کہا میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ ذوق کا بدن کا تعلق ہوتا ہے گردن کے نیچے والے حصے سے۔ حضور نے یہ نہیں کہا میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، حضور نے کہا میرے بدن میں ذوق پیدا ہو گیا۔ تو کیا کہا اپنی چادر یمنی نہیں کہا، یمانی۔ سورہ مبارکہ ہے 56واں سورہ قرآن مجید کا، واقعے میں زمین کا لفظ صرف ہوا ہے نا، یعنی اپنی وہ چادر جو یمانی ہے، یمنی نہیں لیا۔ شہزادی نے ان کا بڑھا دیا۔ پھر اب وہ پوری بیان نہیں کرنا، حسن آئے، امام حسین آئے، اور پھر اس کے بعد کائنات آئے، سب اس چادر میں آ گئے۔ اب جب چادر میں آ گئے، بہت توجہ، اب چادر میں آ گئے تو شہزادی بعد میں سب لاسٹ میں کون آئے؟ شہزادی چادر میں آئے، ٹھیک۔ اب کون آنا چاہتا؟ جبرائیل۔ اب کون آتا؟ جبریل نے کہا یا رب مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ پروردگار نے کہا جاؤ۔ اب آئے جبریل، باہر کھڑا، بہت توجہ، جبریل کہاں کھڑا ہے؟ کب باہر، یعنی کسا کے باہر جبریل کھڑے ہوئے، اور جبریل پوچھ رہے ہیں میں آ جاؤں اندر، میں آ جاؤں اندر۔ مریم کی شان کیا ہے؟ مریم جب بیت المقدس میں اپنے کمرے موجود تھی تو جبریل آ گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ جبریل آیا، اور جب جبریل آیا تو کہا کہ تم کون ہو؟ کہا نا رسول رب کا، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، واہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، جو پیغام دینے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا پیغام تم دے؟ کہا غلامن سبیہ، اور میں تمہیں بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی جب وہاں آیا تو بشیر بن کے آیا۔ ارے بہت توجہ، جب وہاں آیا تو بشیر بن کے آیا، یہاں باہر کھڑا، وہاں پوچھا نہیں مریم سے کہ آئے کہ نہ آئے۔ واہ، فاطمہ کی عظمت دیکھ رہے کہ فاطمہ کے گھر میں بھی نہیں آ رہا ہے، چادر جو گھر کے اندر ایک اللہ کے رسول نے ایک الگ گھر بنا دیا ہے پہچانوانے کے لیے۔ سب گھر والے اہل بیت نہیں ہے، جو چادر میں آئے وہ اہل بیت ہے۔ محمد اللہم صلی علی محمد۔ گھر میں تو سب لوگ ہوتے ہیں، سب گھر والیاں تو سب موجود تھیں، یہی تو بحث مسیح ہوئی ہے ابھی تک۔ وہ کہتے سب اہل بیت ہیں، ہم کہتے سب کہاں اہل بیت ہو سکتے؟ جب نبی کی ایک زوجہ آئی، بہت توجہ، نبی کی ایک زوجہ جو روایت میں موجود ہے، نبی کی ایک زوجہ کون تھی؟ جو آئی، اور وہ کون تھی معلوم ہے آپ کو؟ وہ رسول اللہ کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی۔ وہ رسول اللہ کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی، بہت توجہ، وہ رسول اللہ کی سگی جناب صفیہ کی بیٹی تھی۔ آئی، اور آنے کے بعد کہا کہ میں آؤں چادر میں؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ انتے علی خیر، تم خیر کیوں چادر میں نہیں آ سکتے؟ یعنی جو خیر میں بھی ہوگا وہ چادر میں نہیں آنا۔ بہت توجہ بدلا کی، خیر میں تو لیکن چادر میں نہ آنا۔ اور وہ کون تھی؟ وہ رسول اللہ کی پھوپھی ذات بہن تھی، یعنی ہاشمی لہو تھا، ہاشمی خون تھا، ہاشمی لہو تھا، ہاشمی خون تھا، عبد المطلب کے خاندان سے تھی، قریش سے تھی۔ اب آپ کو بہت توجہ، کہا جب قریش کا ہو کر، بنی ہاشم کا ہو کر، بنی ہاشم میں رسول کی پھوپھی ذات بہن ہو کر چادر میں نہیں آ سکتی تو عرب کے بدوؤں کی بیٹی کیسے آ سکتی ہے؟ مرحبا۔ رسول اللہ نے چادر بنا دی۔ اب آگے اب جبریل آگے کھڑے باہر آنے کے بعد کیا کریں؟ وہ تو وہاں پوچھا تھا، بہت توجہ، وہ وہاں پوچھ رہے تھے نا یا رب ون تعدل کے ساتھ کون ہے؟ کون ہے؟ یعنی جبریل جیسا
سید الملائکہ ہیں. جبریل کو آپ ہلکے میں نہیں لے سکتے. سبحان اللہ سبحان جبریل اللہ. جسے کہتے ہیں ہائیسٹ اسٹار آدمی ہیں اوپر کے, بے شک. یعنی آسمانوں میں ہائیسٹ اسٹار انہی کے پاس ہے, سب پھر اس کے بعد سب نیچے ہیں. اگر آپ انڈین یا کلچرل طور پر دیکھیں گے تو جو آفیسر رینک میں سب سے اوپر ہے وہ وہی ہے وہاں, یعنی فرشتوں کے سب سے ہائیسٹ آدمی وہی ہے, وہ آ رہے ہیں. یہ رب منتظر کے ساتھ کیا ہونا ہے چادر کے نیچے؟ تو کہا کہ تم نے پہچان نہیں ہونا جبریل. کہا نور ایسا ہے کہ آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں. ارے بہت توجہ. کہا کس کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی. کس کی آنکھیں خیرہ ہو؟ جو خود مجسم نور ہے, سبحان اور اللہ. عصمت صغرا کی منزل پر بھی فائز ہے. جو عصمت کی منزل پر فائز ہو, جو سید الملائکہ ہو, جب اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں پنجتن کو ایک جہاں دیکھنے کے بعد, تو پھر یہ کون سی حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے نصارہ نجران نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, پہاڑ کو کہہ دیں تو پہاڑ ہٹ جائیں گے. سوال بھیجتے ہیں مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. آئے جب جبریل تو کیا کہا؟ یخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک بعزتی وجلالی, اور آنے کے بعد کیا کہ پروردگار سلام کہتا ہے. اور بہت عجیب بات ہے, یہاں پہ عربی کا جملہ ہے, کہا کہ میں جا کر ان میں چھٹا ہو جاؤں. سادسن کا لفظ ہے, یعنی پروردگار نے بتایا کہ تم چھٹے ہی رہنا. واہ ارے سلوات تو بھیجیے بھائی. مرحبا. کہنے کا مطلب کیا کیوں چھٹے ہو جاؤ؟ اس لیے کہ پنجتن میں نہ کوشش کرنا آنے کی, سبحان اللہ. یعنی سید الملائکہ ہونے کے بعد تم باہر ہی رہنا. یہ نہ کہنا میں پنجتن, یہاں پہ توجہ کی, فرشتہ ہونے کے بعد جو پنجتن نہ ہو پائے, واہ سید الملائکہ پنجتن میں آنے کی کوشش نہیں کر رہے, تو پھر یہاں کے رہنے گہرے کیسے پنجتن میں آ سکتے ہیں؟ بات جزاک اللہ. واہ واہ. جبریل آئے, انہوں نے کہا, اور اب یہاں پہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اب پروردگار کا ارادہ ہے. واہ. انما جہاں صرف ہوتا ہے اسے کلمہ حاضر کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں اس کے بعد, اب اس کے بعد کچھ نہیں, کلمہ حاضر ختم, فنش, ٹیکنیکلی فنش ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی بات ایسی ہو, انما اللہ کا ارادہ, انما یرید اللہ, اللہ کا یہ ارادہ ہے. اللہ کا ارادہ آسان ارادہ ہے, اللہ ارادہ کرتا ہے. اب بہت توجہ آپ کی, بہت یہ ممبر کہتا ہے جو آپ سے بالکل جسے کہتے ہیں فی الودی کی باتیں آ رہی ہیں ذہن میں, وہ نہیں تھا بالکل فی الودی. اللہ کا ارادہ ہے. اللہ کا کیا کہا سورۃ مبارکہ ہے یاسین میں, کیا کہا؟ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ, کہ بس وہ ارادہ کرتا ہے, کہتا نہیں ہے. لیکن جبریل یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما, اور اب یہ ارادہ بالکل مختلف ارادہ ہے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج ایٹ اینی اسپیس, یعنی کسی پوائنٹ میں چینج نہیں ہوگا. اب یہاں پہ جناب معصومہ سے پہلے میں عرض کروں, جناب ابراہیم کو حکم ہوا طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع سجود, کہ ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو. کس کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والوں, والعاکفین, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکع سجود کرنے والے یعنی رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. تو جناب ابراہیم نے کیا کہ گھر کو پاک کیا. بہت گھر کو پاک کیا. کس کو پاک کیا؟ بیت کو. یہ بیت ہے. جو بیت کیسا بیت ہے؟ انا اولا بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, یہ پہلا گھر اللہ نے بنایا کاہے کے لیے؟ جو مبارک بھی ہے, جو برکت بھی ہے, جو ہدایت بھی کرنے والا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا, کعبہ پروردگار سے پوچھے, جتنے لوگ حاجی پہ گئے, لوگ عمرے پہ گئے, کہ آپ گئے بھائی عمرے پہ, کہ کعبے نے کوئی آپ کو بتایا نماز پڑھنا میں جا کے ختم کرو. تو سلوات بھیجیں محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. للطائفین والعاکفین, رکوع سجود. کیا کوئی جو جاتا حاجی کعبہ اس کے کان میں کہتا بھیا جا کے ذرا ٹھیک ٹھاک رہنا, گڑبڑ نہ کرنا. قرآن میں موجود ہے, میں کسی قرآن میں کیا کہا؟ ہدی للعالمین, اور یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. کہاں ہدایت کر رہا کعبہ؟ کا کعبہ ہدایت نہیں کرتا. کہ کون ہدایت کرتا؟ کہ یہ ہے بیت, یہ ہے گھر. اور پھر کا ہدایت کون کرے گا؟ کہ جو اس گھر سے ظاہر ہوگا. اب مانو بحث نہیں کرنا, بات کرنا. اب جناب جی ابراہیم چلے گئے اس دنیا سے, تو کیا ہوا؟ جب حضور سرور کائنات اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا؟ کعبے کے اندر اور باہر بت رکھے تھے. بت کیا ہوتے ہیں؟ نجس. بت نجس ہوتے نہیں انہوں نے,
یعنی کعبے کے گھر کی بہت توجہ کا، کعبے کی گھر کی ذمہ داری جس کے پاس تھی، طہارت کی ذمہ داری اس نے لے رکھی تھی، جو کنٹرولر آف اتھارٹی تھا، جب وہ اس دنیا سے گیا تو کیا ہوا کہ اس گھر کو جو خدا کا گھر تھا، اس گھر کو جس کو خدا کے نبیوں نے بنایا تھا، معصوم ہاتھوں نے بنایا تھا، بہت توجہ، جس گھر کو، یہ بہت توجہ آپ چاہتا ہوں، گھر جو نبی کا گھر تھا، رسول کا گھر تھا، اللہ کا گھر تھا، کس نے بنایا تھا؟ عام لوگوں نے نہیں بنایا تھا، جناب ابراہیم اور اسماعیل جیسے نبیوں نے بنایا تھا۔ یعنی اتنا پوتر گھر تھا، وہ اتنی پوترتا تھی اس کی، لیکن پوترتا کو کیا بھنگ کر دیا، کیا کر کے لا کے کر دی۔ یعنی پتہ چلا جب تک طہارت کا ذمہ دار باقی رہتا ہے تب تک طہارت رہتی ہے موجود۔ یہ گھر کی بات ہے کہ جس کے لیے ابراہیم کو کہا کہ گھر کو پاک رکھو، خود نہیں کہا کہ میں پاک رکھوں گا، گھر کو پاک رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم کی تھی، لیکن یہاں پروردگار نے کسی کو ذمہ داری نہیں دی کہ اس کی ذمہ داری انما یرید اللہ لیذھب عنکم ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رزق کو اتنا دور رکھے جتنا دور رکھنے کا حق ہے۔ اب آپ حضرات کی توجہ، آپ کو یاد آیا، آپ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ جس چیز کو قریب کہتا ہے وہ اتنی دور ہوتی ہے، تو جو دور کہے گے تو کتنی اور اس گھر کے سامنے جہاں کے رسول روز سلام کرتے تھے آیت تطہیر کی نزول کے بعد کہ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن رسالہ، کہ اہل بیت تم پر میرا سلام، اے معدن رسالہ تم پر میرا سلام ہو۔ اسی گھر پر لکڑیاں لے کے لوگ آتے، رسول کی آنکھ بند ہوئی، مشکل سے 40 دن گزرا ہوں۔ روایت کے اعتبار سے تو پہلی اور دوسری ربیع الاول کو ہی آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ روایتیں بہت مختلف ہیں۔ کالی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگاتے ہیں۔ تو شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا، شہزادی نے کہا تھا کیا اس گھر میں آگ لگا دو جس میں آپ نے اندازہ نہیں کیا اس جملے کا، بہت حساس جملہ ہے۔ کیا علی سے دشمنی ہو سکتی ہے؟ علی تمہارے برابر کے تم نے خود دیکھا تھا کہ مولا رسول اللہ اپنے بیٹوں سے کس قدر محبت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں۔ شہزادی کی کتنی مظلومیت ہے کہ ان کے قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتے ہم، یہ شہزادی کی مظلومیت ہے۔ شہزادی گھر میں اسالٹ ہوا، اس کو انگلش میں اسالٹ کہتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے لکڑیوں میں آگ لگا اور شہزادی نے ظاہر سے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ جو روایت کے جملے میں یہ ہیں کہ باہر سے موجود ہجوم نے دروازے پہ بہت کوشش کی کہ دروازے کو توڑ دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ آپ لوگ ٹیکنیکلی سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز میں آگ لگائی جاتی ہے تو دھیرے دھیرے وہ بہت کمزور ہوتی جاتی ہے۔ جب روایت کے جملے لکھے، مسائل پورے نہیں پڑھا جاتا، روایت میں لکھا ہے کہ جب دروازہ جل گیا اور اچھا خاصا جل گیا تو ایک شقی نے دروازے پہ ایک لال ماری، اس کی لال اتنی مضبوط تھی کہ ایک پلہ اور روایت کو تمام کر دیتا ہوں۔ شہزادی کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ بیان نہیں کیا سکتے۔ آپ کی آوازیں بلند ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، مجالس میں شرکت کرنے والوں پر رحمت نازل کرے۔ روایت کے جملے یہ کہ شہزادی جب امام ہے اپنے ساتھیوں نے کسی سے آج پوچھا کہ مولا ہم سنتے ہیں کہ آپ کی جدہ دروازے اور ایک مرتبہ امام جب اپنے ساتھی نے اپنے امام کو اتارا اپنے گلے والے بولا کہا بھائی تو نے کیا سوال کر لیا؟ روایت کہتی مولا کیا کوئی گستاخی ہے؟ گستاخی نہیں ہوئی۔ ارے جب جدہ کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے ہم طرف جاتے کہا کیا ہوا تھا مولا؟
شہزادی کے ہاتھ میں ویسا بریسلیٹ بن گیا تھا. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آواز مجھے آ کے سنبھالو میرا مؤذن شہید ہو گیا. روایت کہتی ہے شہزادی لشکر گئی اور ابو الحسن کو لے گئے. روایت کہتی ہے شہزادی کی آنکھ کھلی نہ تو شہزادی نے کچھ نہ پوچھا, صرف ایک سوال کیا اور ایک سوال کرنے کے بعد شہزادی نے کوئی جواب نہ دیا. شہزادی نے کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بالوں کھولوں گی. اللہ اکبر. خدا کو شہزادی کو کتنا غرور تھا کہ شہزادی کو میں سر کے بال کھولوں. آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی. روایت کہتی ہے شہزادی نے کہا اے علی ان کو میرے جنازے سے زندگی بھر سلام کا جواب نہ دیا. شہزادی اس دنیا سے رخصت ہوئی. مولا نے فرمایا اے رسول اللہ واپس کر رہا ہوں. اب فاطمہ خود بتائے گی کہ اس کے اوپر کیا کیا گزری ہے. اللہ رحمۃ الظالمین وسلم الذین ظلموا ایہم منقلبین انقلبون الہی بحق زہرا بیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا. پروردگار ہمارے اس مختصر ذکر خیر کو قبول فرما. پروردگار کا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ جتنے لوگ بھی موجود ہیں اس مجلس میں حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما. واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ جو مقبول ان کو قرض سے غیب سے شہزادی کلیہ مقام کا واسطہ پروردگار جہاں جہاں بھی شان حید کرار رہتے ہیں ان کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ظلم و ظالمین کے لیے یوسف زہرا حسین حضرت حجت کی ظہور میں تعجیل فرما. فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.